السلام علیکم۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 4 یعنی کہ چیپٹر نمبر 4 جہاد و ہجرت۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد اکبر اور جہاد کے فضائل، لانگ کویشچن نمبر 4 اور لانگ کویشچن نمبر 5۔ آج کے ہمارے دو ٹاپک ہیں جو بک کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پیج نمبر 78 پر لانگ کویشچن نمبر 4 ہے جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے، جسے میں نے بورڈ پہ بھی مینشن کر دیا ہے، تفصیلاً بیان کریں۔ یہ ہے لانگ کویشچن نمبر 4 پیج نمبر 78 پر، اور لانگ کویشچن نمبر 5 جہاد کے فضائل بیان کریں۔ لانگ کویشچن نمبر 5 جہاد کے فضائل بیان کریں۔ لانگ کویشچن نمبر 4 اور 5 دو ٹاپک ہیں، جہاد اکبر اور جہاد کے فضائل۔ کلاس 10 تو لانگ کویشچن نمبر 4 کے بارے میں پہلے پڑھیں گے، جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے، تفصیلاً بیان کریں۔ تو اس کا جواب اگر بک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پیج نمبر 76 اور پیج نمبر 77 پر ہے۔ پیج نمبر 76 پر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جہاد، جہاں پر لانگ کویشچن نمبر 3 اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھیں، لانگ کویشچن نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا جہاد سے کیا مراد ہے، اس کی جو مختلف اقسام ہے وہ تفصیل سے بیان کریں۔ تو آج ہم پڑھیں گے لانگ کویشچن نمبر 4 اور 5 جہاد اکبر کسے کہتے ہیں، تفصیلاً بیان کریں۔ تو جہاد، اس کا جواب پیج نمبر 76 جہاد کے معنی ہے محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے اشاعت کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا، اگر اس کوشش میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ اور دوسرا اگر بیسکلی دیکھا جائے، اس کے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار اور اپنی اولاد، اپنی مال کو اگر اس کی اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام کرنا، ان کی تدبیر کو غارت کرنا اور ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں جا کے لڑنا بھی پڑے تو پھر بھی اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا تو یعنی کہ لانگ کویشچن نمبر 4 یہ پہلا پوائنٹ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سے اسی یعنی کہ پیج نمبر 76 کی لائن نمبر 8 جہاد کا مفہوم، اس کا فرسٹ ہاف جو ہے پہلا پیراگراف ہے جو میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا ہے۔ اب سیکنڈ ہاف جو ہے وہ لائن نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے، جہاد کا مفہوم۔ یہ لانگ کویشچن نمبر 4 یہ ہمارا بھی چل رہا ہے۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء نے اس جہاد کو سب سے اعلیٰ جہاد، یعنی کہ سب سے اعلیٰ یعنی کہ اعلیٰ قسم کی جہاد کسے کہا جاتا ہے، خود اپنے نفس کے ساتھ، جہاد بن نفس کو بعض علماء نے اسے جہاد اکبر بھی قرار دیا ہے، اور اسے یعنی کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جہاد بھی قرار دیا ہے۔ اور بعض صحیح احادیث اور قرآن مجید نے بھی اس کے مفہوم کی تائید کر دی ہے کہ یعنی کہ جہاد افضل، ہمارا ٹاپک ہی کیا ہے، جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے، تفصیلاً بیان کریں۔ تو بعض علماء کی رائے میں اپنے نفس کے ساتھ یعنی کہ اپنی خواہشات کے ساتھ یعنی کہ جنگ کرنے کو، اپنی ناجائز خواہشات کو روکنے کو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض صحیح احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے بھی یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ سب سے افضل جہاد، سب سے جہاد اکبر جسے کہا جاتا ہے تو کیا ہے، جہاد بن نفس، یعنی کہ خود کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر اگر قرآن آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے، جن لوگوں نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 69 یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی کہ محنت تکلیف اٹھائی، اس کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں، محنت کی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم اس کو نئے اور اچھے راستے دکھائیں گے، اور اللہ جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
تو پیج نمبر 76 اور 77 تک اگر دیکھا جائے یہاں تک یہ لانگ کویشچن نمبر 4 ہے۔ آگے لانگ کویشچن نمبر 4 کا جو نیکسٹ ہاف ہے ایک تو پیج نمبر 76 پر ہے، ایک پیج نمبر 77 جہاد بن نفس، یعنی کہ جہاد کی ایک قسم، کیونکہ جہاد اکبر کے بارے میں ہمارا ٹاپک کیا ہے، جہاد اکبر کسے کہا گیا؟ جہاد کی ایک قسم کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جس کو قرآن مجید میں قتال بھی کہا گیا ہے۔ جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاد میں شہید ہونے والے کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ اپنی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن تم اس چیز سے واقف نہیں، اور ان کے لیے یعنی کہ اجر عظیم جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام میں اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان، مال اور دماغ یعنی کہ پوری قوتیں جو ہیں وہ صرف کی جائے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ یعنی کہ حج مبرور کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ عورتوں نے بھی جہاد کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، عورتوں نے بھی اس فضیلت کو یعنی کہ مد نظر رکھتے ہوئے عورتوں نے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ہم بھی جہاد کرنا چاہتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ یعنی کہ حج مبرور اب کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا حج جس کے مناسک پورے طریقے سے ادا کیے جائیں، اور ایسا حج جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کی ہو، نہ زبان چلائی گئی ہو، اور نہ ہی اسے ہاتھ سے کچھ کہا گیا ہو، تو اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ حج جو اللہ کی راہ میں اللہ کی نظر میں قبول کیا جائے اسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک صحابی نے جہاد میں شرکت کرنے کی یعنی کہ اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے جواب ہاں میں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، یہی تمہارا حج ہے۔ تو اس کی تیسری مثال یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا حج ہے۔ کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ توحید کہنا بھی اسے بھی حج قرار دیا، یعنی کہ اسے بھی بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ کسی آپ ظالم حاکم کے سامنے اگر یعنی کہ کلمہ توحید بولتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی یعنی کہ جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، یعنی کہ جہاد جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہاں تک ہے لانگ کویشچن نمبر 4، جس کا فرسٹ ہاف جو تھا پیج نمبر 76 پر تھا، سیکنڈ ہاف جو تھا پیج نمبر 77 پر تھا۔ تو اب ہم پڑھیں گے لانگ کویشچن نمبر 5، جہاد کے فضائل بیان کریں۔ جہاد کے فضائل بیان کریں، تو اس کا جواب بیسیکلی وہی لانگ کویشچن نمبر جو 4 پڑھا ہے اس کے اندر ہی ہے۔ یہ لانگ کویشچن نمبر 3، 4 اور 5 یہ اگر بیسیکلی انہیں دیکھا جائے تو تینوں اگر آپ لانگ کویشچن نمبر 3 یاد کر لیتے ہیں تو لانگ کویشچن نمبر 4، 5 آٹومیٹکلی آپ کا ہو جائے گا۔ تو لانگ کویشچن نمبر 3 کو یاد کرنا لازمی ہے۔ تو لانگ کویشچن نمبر 4 اور 5 لانگ کویشچن نمبر 3 میں سے ہی پارٹیشن کر کے انہوں نے نکالے ہیں۔ تو لانگ کویشچن نمبر 5، جہاد کے معنی، یہاں سے شروع جہاد کے معنی وہی اس کا پیراگراف محنت اور کوشش کے ہیں، اور اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے یعنی کہ ہر قسم کی کوشش کرنا، احسار و قربانی پیش کرنا، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کی جانیں بھی قربان کر دینی پڑیں تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ جہاد کے کیا ہیں احکامات۔ حق کی دین کی اشاعت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا۔ تو اس لیے جہاد جو ہے اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔
آپ لائن نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے، جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے، یعنی کہ لونگ کویشچن نمبر 4 اور 5 جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے، بس ایک پیراگراف کی یعنی کہ کمی ہے۔ جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے میں جہاد اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر یعنی کہ قرار دیا ہے۔ اس کے اتنے فضائل ہیں، جہاد یعنی کہ اپنی نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر، اور قرآن اور صحیح حدیث میں بھی اس جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد اکبر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت کی روشنی سے جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی کہ محنت اور کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے تکالیف اٹھائے تو ہم ان کو اچھے راستے دکھائیں گے، اور قیامت میں ان کے لیے اجر عظیم اور نیت اور بڑے یعنی کہ ثواب بھی یعنی کہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہ تو تھا پیج نمبر 76 پر اس کا جواب۔ اب پیج نمبر 77 پر یعنی کہ پوائنٹ نمبر 1، جہاد کی ایک قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کے ہم پڑھ رہے ہیں جہاد کے فضائل۔ جہاد کرنے والے کے لیے جیسے میں نے آیت میں بھی بتایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی تو ان کے لیے اجر عظیم قرار دیا گیا ہے۔ پھر جہاد کے فضائل میں یہ بھی شامل ہے شہید جو جہاد میں شہید ہو جاتا ہے اسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، یعنی کہ وہ تو اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور ان کے لیے یعنی کہ اجر عظیم رزق پا رہے ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم اور جنتوں کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر تیسرا دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کی فضیلت بھی حاصل کر سکتے ہو۔ پھر بیسیکلی عورتوں نے جہاد کے بارے میں یعنی کہ اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد جو ہے وہ کیا ہے، حج مبرور ہے، یعنی کہ تم جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کہ تم حج ادا کرو، اس کے مناسب اچھے طریقے سے ادا کرو، اس کے ذریعے جو ہے تمہارا جو حج ہے وہ حج مبرور کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد ہے کسی ظالم، جہاد کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا یعنی کہ حق گوئی کرنا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ظالم حاکم کے سامنے، اسے بھی جہاد قرار دیا گیا ہے۔ پھر بیسیکلی اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی کہ قیامت تک اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یعنی کہ اشاعت کی جہاد کیا جاتا رہے گا، کوشش کی جاتی رہے گی۔ تو یہاں تک ہے لانگ کویسچن نمبر 5 جو کہ پیج نمبر 76 اور پیج نمبر 77 پر تھا۔ آج کے ہمارے 2 ٹاپک تھے جس میں سے جہاد اکبر تھا اور جہاد کے فضائل تھے۔ ہم نے جہاد اکبر میں بیسیکلی جو 3 پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں پڑھا کہ جہاد کے معنی کیا ہیں۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے دین اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا، یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی مال جان اولاد تک کو بھی قربان کر دینا۔ دوسرا بیسیکلی پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ علماء کی رائے میں جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے، خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ پھر قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے 2-3 دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کی اگر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے سختیاں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو ان کے لیے اجر عظیم اور جنتوں کی بشارت سنا دیجئے۔ تو یہ تھے ہمارے بیسیکلی لانگ کویسچن نمبر 4 کے 3 بیسیکلی پوائنٹ۔ اب لانگ کویسچن نمبر 5 جہاد کے فضائل بیان کریں، جس میں جہاد کی قسم کے بارے میں، جہاد بن نفس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے افضل جہاد علماء کے لحاظ سے قرآن کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہتے ہیں اور یہ جہاد کے فضائل میں سے شامل ہے۔ اوپر دوسرا ہے فرض کی ادائیگی، اگر ہم اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے فرض پورے کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد کی ادائیگی ہے، اس سے بھی ہمارا جہاد جو ہے قبول ہو جاتا ہے۔ جیسے عورتوں نے پوچھا تو ان کے لیے نبی پاک نے حکم دیا کہ تم حج مبرور کرو۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا، نبی پاک نے کہا تمہارے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرا ظالم حاکم کے سامنے کلمہ گو کہنا، کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد کی فضائل میں سے ایک فضائل ہے۔ پھر مردوں کے بعد پھر میں نے شہیدوں کے بارے میں بتایا کہ شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تمہیں کیا پتہ یہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں
اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر عظیم تیار ہے۔ پھر بیسیکلی تیسرے پوائنٹ میں حج مبرور کے بارے میں پڑھا، جو میں نے عورتوں کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ حج مبرور عورتیں کرتی ہیں، ایسا حج جس کے مناسک اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں، اس حج کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے بیسیکلی 2 ٹاپک تھے، جہاد اکبر اور جہاد کے فضائل، لانگ کویسچن نمبر 4 اور لانگ کویسچن نمبر 5، جو کہ پیج نمبر 76 اور پیج نمبر 77 پر ہیں۔ تو ان 2 لانگ کویسچن کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، لانگ کویسچن نمبر 3 جو ہے یہ اسی میں ایڈ ہے۔ اگر آپ لانگ کویسچن نمبر 3 اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو لانگ کویسچن نمبر 4 اور 5 اسی لانگ کویسچن نمبر 3 میں سے پارٹیشن کر کے کچھ پیراگراف انہوں نے نکال کے بک میں ہی ایڈ کیے ہیں۔ تو آپ اس لانگ کویسچن نمبر 4 اور 5 کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں۔ شکریہ۔